کہ دل نہیں میرا مانتا، میں گنجائش کا کیا کروں، میری طبیعت نہیں مانتی۔ چلیں ایک بات اور کھول دیتے ہیں، ایک ہوتا ہے حکم، ایک ہوتی ہے رضا، ان دونوں میں فرق ہوتا ہے۔ وہ جی میں نے حضرت صاحب سے کہا جی مجھے اجازت ہے میں جاؤں، انہوں نے کہا جاؤ میں چھٹی لے کے آیا ہوں۔ بھائی آپ نے چھٹی مانگی تھی، حضرت نے دے دی، استاد جی نے دے دی، یہ تو حکم ہے، لیکن تمہیں بھانپنا چاہیے تھا نا ان کی مرضی کیا ہے، ان کی رضا کیا ہے۔ رضا تو اس طرح کی ہوتی ہے کہ مکتب عشق کا دستور نرالا دیکھا، اس کو چھٹی نہ ملی جس نے سبق یاد کیا۔ میرا ایک دیہاتی ماحول سے تعلق ہے، ہمارے سرکاری اسکولوں میں نا ایک مانیٹر بنا دیتے تھے، جو بچہ لائق ہوتا تھا نا وہ مانیٹر بن جاتا تھا، حالانکہ لائق ہوتا تھا، سیانا ہوتا تھا، لیکن مانیٹر بن کے نا اس کی ذمہ داری بڑھ جاتی تھی، پھر اس کو کنجیاں ہی مل جاتی تھی، اسی نے سب سے پہلے آنا ہے، اس نے سب سے بعد میں جانا ہے، ہر چیز اس کے سپرد۔ پیار جو زیادہ کریں ان کی ذمہ داریاں بھی زیادہ ہوتی ہیں۔ یہ کیا بات ہوئی کہ میری محبت زیادہ ہے تو میں مسجد میں غیر حاضر ہوں، میں حضور کا میلاد شریف زیادہ مناتا ہوں تو میں نے سنت شریعت کو اپنایا ہی نہیں۔ محبت مجھے حضور سے زیادہ ہے، لیکن حضور نے جو حقوق العباد ادا کرنے کا سبق پڑھایا ہے اس پر میری توجہ ہی نہیں۔ بھئی اگر آپ کا پیار زیادہ ہے تو پھر آپ کی ذمہ داری بھی زیادہ ہے، پھر آپ کو زیادہ حساس ہونا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک قانون دیا ہے کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، رب فرماتا ہے جو بوجھ کوئی اٹھا نہ سکے ہم اس پر وہ بوجھ نہیں ڈالتے۔ اللہ کے راستے میں آپ نے خرچ کرنا ہے تو اگر آپ کی جیب اجازت دیتی ہے تو خرچ کرے، نہیں دیتی تو نہ کرے۔ شریعت اسلامیہ نفلی صدقات کے معاملے میں انسان کو مجبور نہیں کرتی، اسی طرح محبت کا معاملہ ہے، خدمت کا معاملہ ہے، لیکن صحابہ بعض وہ کام بھی کرتے تھے جو شرعی طور پر ان پر ضروری نہیں تھے، اور جب کرتے تھے تو کیوں کرتے تھے؟ محبت مجبور کرتی تھی، پیار مجبور کرتا تھا۔ طبرانی میں موجود ہے، اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو اچانک ایک صحابی نے دیکھا اور فوراً عرض کرنے لگے یا رسول اللہ میرے ماں باپ قربان ہوں، چہرے پر نکاہت بڑی ہے، کمزوری ہے، کیا وجہ ہوئی؟ تو حضور نے ایک ٹھنڈی آہ بھری اور فرمایا میں نے کئی دنوں سے کھانا نہیں کھایا، کھجور اور پانی پر گزارا ہے۔ میٹھا کھانا بھی سنت ہے لیکن فاقہ کرنا بھی سنت ہے۔ اپنی مرضی کی سنت ادا کر لینا یہ تو بڑا آسان کام ہے، لیکن میرے بھائی شریعت اسلامیہ میں جو چیز غالب رہی ہے اس پر بھی کبھی کبھی ذوق کرے۔ اور پھر حضور کا جو فقر ہے اختیاری ہے، نبی پاک نے مانگ کے غریبی لی ہے اللہ تعالیٰ سے کہ یا اللہ ایک وقت روٹی دے ایک وقت فاقہ دے، تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے کھانا نہیں کھایا، کھجور پانی پہ گزارا ہے کئی دنوں سے۔ اب اس صحابی کو حکم تو دین کا یہی ہے نا کہ اگر گھر میں کچھ ہے تو لے آؤ، ورنہ شریعت پابند تو نہیں کرتی۔ تو وہ پہلے اپنے گھر گئے، جا کے پوچھا کوئی چیز ہے، گھر والوں نے کہا کوئی نہیں۔ پھر وہ پڑوسیوں کے گھر میں گئے، کوئی کھانے کی چیز ہے، کوئی نہیں۔ رشتہ داروں سے محلے داروں سے پوچھا، کوئی نہیں۔ چپ کر کے نہیں بیٹھے، ایک یہودی کے باغ میں گئے، کہنے لگے یار کوئی مزدوری مل جائے گی؟ اس سجنا یار مناؤن دی خاطر اساں کی پیش بٹائے، کوئی مزدوری ملے گی؟ اس نے کہا گرمی بڑی سخت ہے، پانی کنویں کا نیچے چلا گیا، ایک ڈول پانی کا اگر نکال سکتے ہو تو ایک کھجور دوں گا۔ فرمانے لگے منظور ہے۔ کہتے میں نے اپنے کندھے سے چادر اتار کے بچھا لی، ایک ڈول پانی کا نکالتا، ایک کھجور ملتی، وہ میں اس کپڑے میں ڈالتا جاتا، چادر میں ڈالتا جاتا۔ جب ذرا میری چادر بھر گئی کھجوروں سے، میں نے اسے سمیٹا، لے جا کے حضور کی بارگاہ میں پیش کیا، محبوب وہیں بیٹھے تھے۔ کہتے حضور نے میرا پسینے سے شرابور وجود دیکھا اور میرے چھالوں سے بھرے ہوئے ہاتھ دیکھے اور میری تھکے تھکے وجود کو دیکھا، تو کریم نے ایک کھجور اٹھائی اور اٹھا کے منہ میں رکھی۔ حضور فرمانے لگے کس نے تجھے مجبور کیا یہ کام کرنے پہ؟ اس کی مجبوری تو کوئی نہیں نا، کس نے تجھے مجبور کیا؟ تو کہتے ہیں دو آنسو میرے بھی چھلک پڑے۔ میں نے عرض کی حضور ہمیں کوئی مجبور کر سکتا ہے؟ ہمیں آپ کی محبت نہیں مجبور کیا، حضور یہ محبت ہے جس نے مجبور کیا۔ یا رسول اللہ کائنات کی ہر چیز سے بڑھ کر آپ سے پیار ہے،
یہ غریب آدمی سادے لوگ ہیں، یہ بہت مہنگے تحائف لانے کی ظاہری پوزیشن میں نہیں ہیں، لیکن دیکھو نا اظہار محبت کے معاملے میں کتنا بڑا دل رکھتے ہیں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آقا محبت نے مجبور کیا، وہاں انعام نہیں ملا، ظاہری طور پر جو انعام ہوتے ہیں وہ نہیں، اس کا نہیں حضور نے اعلان کیا۔ حضور فرمانے لگے سن پھر، اگر تو مجھ سے محبت کرتا ہے تو فقر و فاقے کی تیاری کر، مصیبت کے لیے تیاری کر۔ اگر جو مجھ سے محبت کرتا ہے اس کی طرف تو مصیبتیں دوڑ کے آیا کرتی، پھر تو تیاری رکھ، پھر تو سہنا سیکھ، پھر دل بڑا کر، کشادہ کر، پھر دیکھ تجھے آزمائشیں آئیں گی، زخم پہ زخم کھا کے جی، خونے جگر کے گھونٹ پی، آہ نہ کر اب لبوں کو سی، یہ عشق ہے کو دل لگی نہیں۔ یہ کوئی ایسی تھوڑی ہے کہ تیری دل لگی تھی اور تو دو باتیں کر سن کے تو چلا گیا، یہ عشق ہے کوئی دل لگی نہیں۔ تو حضور کو جس انداز میں صحابہ نے چاہا، جس طرح انہوں نے نبی پاک سے محبت کی، اپنی ساری توجہات کا مرکز ذات رسالت کو بنایا، حضور کی رضا کو ہر معاملے میں مقدم جانا، ہماری ذمہ داریاں ہیں کہ ہم بھی اپنے محبوب کے لیے اپنے جذبات کو کشادہ کریں، اپنے دل میں وہ ساری باتیں پیدا کریں جس کی بنیاد پر ہمارا بھی ایمانی رشتہ نبی کریم سے مضبوط ہو سکے۔ بات ختم کرنے لگا ہوں۔ دیکھو جس کو حضور سے پیار ہوگا نا، اسے نبی پاک کے صحابہ سے بھی پیار ہوگا، اور جسے حضور سے محبت ہے اسے اولاد رسول سے بھی محبت ہے، اور جسے حضور سے محبت ہے اسے امت رسول سے بھی محبت ہے۔ میں اور آپ بڑے آرام سے اپنے اپنے گھروں میں بیٹھے، لیکن 2 مہینے ہونے کو ہیں، سیلاب والے اپنی بیٹیاں لے کے جھونپڑیوں میں بیٹھے سڑکوں میں۔ 4 دن خبریں زیادہ تھیں اخبارات میں، تو ہمیں بھی تھوڑا احساس زیادہ تھا، کیونکہ اب خبریں مدھم ہو گئی ہیں تو ہماری طبیعتیں بھی مدھم ہو گئی ہیں۔ ہم تو چلتے ہیں کہ آج کل ٹرینڈ کیا ہے، وائرل کیا چیز ہے، اس کے مطابق ہم بھی اپنا ٹرینڈ چینج کر لیتے ہیں۔ میں مسافر ہوں، بڑے سفر کرتا ہوں روز، تو بہت سارے لوگ محبت سے کہتے ہیں آج ہمارے ہاں رہ جائیں، تو میں ان سے کہتا ہوں یار جو نیند اپنے بیڈ پہ آتی ہے وہ کسی اور جگہ نہیں آتی، گھر ہی جانے دو، گھر ہی بندہ آرام سے سکون سے سو سکتا ہے۔ کسی کا بڑا بہترین گھر بھی ہو تو جب کسی کے گھر نیند نہیں آتی، بچے نہیں سوتے، اپنے گھر جانا ہے، تو مجھے بتاؤ جو بیچارے جھونپڑیوں میں آ کے بیٹھ گئے ان کے لیے کتنی مشکل بات ہے، خیموں میں بیٹھے۔ لیکن کیا کریں، اس وقت جتنی سیاسی جماعتیں ہیں نا ملک میں، سب حکومت میں، کسی کی پنجاب میں حکومت ہے، کسی کی مرکز میں ہے، کسی کی کہیں ہے۔ چاہیے تھا نا یہ سارے وسائل استعمال کرتے اور ان لوگوں کی خدمت میں پہنچتے۔ ہمیں اپنے دل کشادہ کرنے چاہیے حضور کی امت کے لیے۔ میلاد شریف کی جہاں جہاں بھی محفل ہو نا، کوشش کریں غرباء کو بٹھا کے اچھے طریقے سے روٹی کھلائی جائے، ان کا اکرام کیا جائے، اس لیے کہ یہ نبی پاک کی امت ہے، ان سے پیار کیا جائے۔ اور دیکھو حضور سے پیار ہے تو امت سے پیار ہے، تو پھر ہمیں حضور کی شریعت سے بھی پیار ہونا چاہیے نا۔ ہمیں ہر جگہ مقدم کرنا چاہیے دین کو۔ اگر کل 10ویں 40ویں جنازے پہ ہم دین کی بات کرتے ہیں تو پھر ہمیں نکاح ولیمے اور عقیقے والے دن بھی دین کی بات ہی کرنی چاہیے، وہاں بھی ہمیں ترجیح دین ہی کو دینی چاہیے۔ یہ کیا بات ہوئی کہ جب غم آئے تو رخ اللہ رسول کی طرف ہو گیا، اور جب خوشیاں ملی تو پھر سارے شیطانی کام شروع کر دیے۔ یہ حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر کا وطن ہے، یہاں سے نا خوشبوئیں پھیلی ہیں پوری دنیا میں رسول اللہ کے دین کی، یہاں سے لوگوں نے فیض پایا ہے۔ اور سنگیو، یہاں آ کے وقت گزارنے والے محبوب الہی بن جایا کرتے ہیں۔ آپ محسوس کریں کہ یہ دھرتی کتنی کو زرخیز ہوگی، یا رنگ کتنا کو بڑا ہوگا۔ حضرت بابا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا خواجہ نظام صاحب کے ساتھ ایک خط ہے، جب انہوں نے کہا نا حضور ملنے کو بڑا دل چاہتا ہے، تڑپتا ہوں، تو بابا صاحب نے جواب میں لکھا تھا کہ نظام، فرید کا دل تجھ سے زیادہ تجھے ملنے کو کرتا ہے، لیکن اگر میں چل کے تیرے پاس آؤں گا تو یہاں دینی خدمت کا نقصان ہوگا،
और अगर तू चल के आएगा तो जो ड्यूटियां तू कर रहा है वहाँ दीनी मामलात का नुकसान होगा। फरमाने लगे तू वहाँ बैठ के रसूलुल्लाह के दीन की नौकरी कर, मैं यहाँ बैठ के करता हूँ, अल्लाह जन्नत में दोनों की मुलाकात करा देगा। आप खुसूसियात देखते हैं हमारे बुजुर्गों के नजरियात क्या हैं। वो लोग कायल हैं खिदमात के, वो खिदमात के कायल। इसलिए अपनी जिंदगी के अंदर हमें नस्बुलैन बनाना चाहिए। आज इस जगह बैठकर हुजूर की महफिल पाक सजाकर हमें इस बात का तहैया करना चाहिए कि हम हुजूर से भी प्यार करते हैं, हुजूर की उम्मत से भी प्यार करते हैं, सहाबा से भी प्यार करते हैं, औलाद रसूल से भी प्यार करते हैं, नबी पाक पर आने वाली किताब से भी प्यार करते हैं। और रसूल पाक अलैहिस्सलाम ने जिस से प्यार किया हम उन सब से भी प्यार करते हैं। और हुजूर ने जिस मेहनत के साथ दीन की तालीमात हम तक पहुँचाई हैं, हम उन तालीमात को भी दिलो जान से चाहते हैं। अल्लाह ताला मेरी और आपकी हाज़िरी कबूल फरमाए।